بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید. بھائی صاحب، آپ امریکہ، چین، جاپان ہر طرح کے ایشو کی بات کریں، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ خط ہمیں آیا ہے کراچی سے، اور خط بھیجنے والے صاحب نے ہمیں بھیا یہ 2 اپنے بل بھی بھیجے ہیں بجلی کے. ٹھیک ہے، ان کا فرمانا یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ ایک عوامی مسئلے کی طرف کروانا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ ماہ اکتوبر کے بجلی کے بل جن لوگوں نے 60% رقم جمع کروائی تھی وہ تو ٹھیک ہے، مگر جن لوگوں نے پوری رقم جمع کروائی تھی وہ جو 40% اضافی رقم وہ ماہ اکتوبر کے بل میں جمع ہونا تھی. اب انہوں نے اپنے بل دیے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں وہ ایڈجسٹ نہیں کیے گئے، اب ہم جا رہے ہیں تو ہمارا کوئی والی وارث نہیں بن رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بولتا پاکستان میں KESC والوں کو کہیں کہ باقاعدہ جب یہ انفارم کیا گیا تھا، اطلاع دی گئی تھی، حکومت نے کمٹمنٹ کی، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بات نہیں، ایک منٹ ہے. تو اس طرح کے ہمیں بہت سارے پھر آئے، یہ تو میں نے تمہیں صرف ایک بتایا. میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ KESC کا مسئلہ رہا ہوگا، لیکن یہ جو ہے یہ آصف حسین صاحب نے لاہور سے بھی بھجوایا ہے. بالکل یہی مسئلہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ میرے پاس ہوا، پھر بالآخر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی اچھرا میں چلے جائیں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈی آفیسر تھی جو کسٹمر آفیسر تھی وہاں پہ، اور انہوں نے بھی یہی کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنا کیس لے کر وہاں پر گیا ہوا تھا تو وہاں پر کم از کم 10 لوگ میری طرح سے میری موجودگی میں یہی پوائنٹ ایجیٹیٹ کر رہے تھے. ہاں تو وہ یہ لوگ دیکھو نا، اب لاہور میں بھی یہ ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، پورے پاکستان کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے. راجہ پرویز اشر صاحب سے پوچھے تو مندرا گجر خان، مندرا گجر خان، مندرا گجر خان، اور وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہے، ان کا بھی حال نہیں ہے. اس سے وہ لگتا ہے کہ وہ پانی وہ بجلی کے وفاقی وزیر نہیں ہے، وہ پانی وہ بجلی کے مندرا اور گجر خان کے وکیل. چلے راجہ پرویز اشرف کے اوپر آپ نے پوائنٹ سکور کر دیا. نہیں، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ان کی. کراچی میں بھی ہو رہا ہے، تو کیا آپ کراچی کا اور لاہور میں بھی ہو رہا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مسلسل، وہ ان کے اپنے محکمے میں نہیں کوئی سنتا نا. اگر ایک پالیسی گائیڈ لائن فیڈرل گورنمنٹ نے نصرت صاحب دی ہو تو کس کی کیا جرت ہے کہ وہ چاہے KSC میں ہو یا وابڈا میں ہو وہ اگلے مہینے کا بل بھیجے. اس لیے میں اگر نہیں سنتے تو پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ تمہارے وزیر دفاع بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرونز کا کوئی علاج نہیں. آج تمہارے ایئر فورس چیف نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی، انہوں نے کہا اگر سیاسی حکومت فیصلہ کرے تو ہم گرا سکتے ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. تو پھر اب ماشاءاللہ آپ بہت میں تو ظاہر قسم کا آدمی. میری عرض سن لو بات کو یار. بات یہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر کے، گورنمنٹ ایک کریڈیبلٹی کا نام ہوتا ہے یار. ریٹ آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھا چلے وہ تو اب بہرحال اب آپ ایشو پہ آ جائیں. ایشو جو ہے ذرا 2 اس وقت، ایک ہے آزاد کشمیر اور ایک ہے مقبوضہ جموں کشمیر. مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت دوسرے مرحلے کے انتخابات ہو گیا، بلکہ تیسرے مرحلے کی طرف جانے والے ہیں. وہاں پر ایک نام نہاد الیکشن جاری ہے جس کا مقصد ہے کہ نیشنل کانفرنس، کانگریس، وہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ کی پارٹی PDP، ان کو تھوڑا سا آپ بوسٹ اپ کریں. تھوڑے سے لوگ بھی لوکل گورنمنٹ کے لیے ووٹ بھی، پہلے دوسرے مرحلے میں تھوڑی سی شرح پولنگ کی بھی بہت زیادہ ہوئی تو وہ چھلانگے مار رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے، حالانکہ یہ کوئی حق خود ارادیت کا جو متبادل نہیں ہے، یہ لوکل الیکشن ہے، لوکل اتھارٹی کے الیکشن ہے. چلے وہاں پر بھی ڈسکشن کرنی ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. لوگ کہاں آپ نے بڑے بڑے جو حریت پسند رہنما ہیں وہ تو گرفتار کیے ہوئے ہیں، نہ وہ باہر آ سکتے ہیں. لوگ جو ہیں اپنے جذبات کا اظہار کریں. اصل بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت اقتدار کا ایک بڑا ہی گنونا اور بڑا ہی دلچسپ، دونوں بھی گنونا بھی اور دلچسپ بھی ہے. گنونا ایک کے لیے، دلچسپ دوسرے کے لیے. 2 فریق ہیں، جیسے آپ کے لیے گنونا ہوگا میرے لیے دلچسپ ہوگا، یا میرے لیے گنونا آپ کے لیے. چلو اس طرح کر لیتے ہیں. یہاں پہ کسی نہ کسی لیول پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. سردار عتیق احمد خان صاحب اقتدار میں آئے، ایک مرتبہ پارلیمنٹ جب فیڈرل گورنمنٹ کون سے والی، جس کے آرڈر مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے، جو ڈرون گرا سکتی ہے یا نہیں گرا سکتی؟ نہیں، میرے خیال ہے ڈرون نہیں جو گرا سکتی، جو نہیں گرا سکتی وہ حکومت گرا سکتی ہے. دیکھیں 2 مختلف چیزیں. آزاد کشمیر میں اصل میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں اقتدار کا کھیل اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. تھوڑی سی اچھی باتیں بھی آزاد کشمیر کی پالیٹکس کی. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ فون آ رہے تھے
کہ لندن میں جو 10 لاکھ سے زائد کشمیری ہیں یہاں پر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور اس کو آپ ڈسکس نہیں کر رہے. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا نقطہ نظر ہے. درمیان میں میاں محمد نواز شریف صاحب ان کی دعویٰ لے کے سردار سکندر ایاز جو سابق وزیر اعظم اور اسی پارٹی کے بڑے اہم رہنما 2 مرتبہ پرائم منسٹر بھی رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عدم اعتماد کیا. اسپیکر اسمبلی بھی ان کے ساتھ ہیں. صدارت ایک اپنا دعویٰ کر رہے ہیں. جماعت کا جو کنونشن ہے وہ ایک پارٹی نے 17 نومبر کو بلایا، 27 نومبر کو بلایا اور دوسری نے 26 نومبر کو بلایا. بیرسٹر سلطان احمد جو سابق وزیر اعظم ہے وہ بھی اپنا داؤ لگانا چاہتے ہیں اس میں. پیپلز پارٹی اپنا داؤ لگانا چاہتی ہے. پارٹی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا گھوڑا کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا گھوڑا جو ہے وہ اگر ان کا داؤ لگ نہیں رہا، لیکن اگر لگے گا تو اس وقت ان کا 2 گھوڑے. ایک تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری عبدالمجید صاحب ہیں جو الحمدللہ گجر مسلمان تو نہیں، گجر مسلمان جاٹ ہیں فضل سے اور بڑے تگڑے جاٹ ہیں، کیونکہ وہ قمر زمان قاہرہ ہمارے دوست ہیں جو کشمیر کے، تو وہ تو گجر ہیں نا. وہ ہے لیکن ان کے اگر گجر کے حساب سے دیکھیں تو آزاد کشمیر کا دیکھو مجھے معاف کرنا ہے اس بارے میں، میں اس معاملے میں ٹوٹل کورا، لیکن برادریاں بہت ہوتی ہیں. اچھا گجر نہیں، آزاد کشمیر کی پالیٹکس برادری پہ چلتی ہے. جو گجر رہنما ہے نا ان کا بھی ایک گھوڑا موجود ہے. اگر قمر زمان قاہرہ صاحب اگر پارٹی کے اندر اپنے گجر رہنما کو وہ کریں تو چودھری لطیف اکبر ہے وہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے سیکرٹری وہاں پہ. اچھا وہ گجر بھی ہیں اور قاہرہ صاحب کو بھی سوٹ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. دوسری طرف جو سب سے متحرک ہیں وہ سردار قمر زمان لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. وہ ان کو بینظیر بھٹو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے گئی تھی اپنی زندگی میں. تو وہ کہاں کے ہیں بھائی؟ وہ باغ کے باغ کے پرائم منسٹر بھی باغ کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی باغ ہے. تو اس لیے لڑا دے ممولے کو شاہباز سے باغ کو باغ کو لڑایا جا رہا ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کا داؤ لگتا ہے، لیکن اس صورت میں داؤ لگتا نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی 2 قدم آگے چلتی ہے، 3 قدم پیچھے ہٹتی ہے. سردار سکندر ایاز صاحب 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس بار وہ یہ نعرہ لے کے آئے کہ جی ہمیں بیک ہے کس کی؟ جناب میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی. سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں ایک مرتبہ ناراض ہوئے 2001 کے الیکشن میں جب وہ پارٹی کے اندر جیت بھی گئے تھے، لیکن سردار سکندر ایاز کو جو بنانے والے نہیں ہوتے وہ انہوں نے ان کو پرائم منسٹر سنا ہے کہ آج کل انیکٹیو ہو گئے. اب وہ سیاست سے دستبردار ہو گئے. پھر کسی حکیم نے مشورہ دیا کہ بزرگوں آپ کدھر جا رہے ہیں، دوبارہ سیاست میں آئے. وہ اب دوبارہ سیاست میں آ گئے. ہمارے کرنل نسیم صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ وہاں پر مایوس ہو کے نا چلے گئے تھے امریکہ. وہاں پر ایک برگر کی دکان کھول لی تھی تو وہ 3-4 سال وہاں سے پیسے کما کے لائے، یہاں پر آئے، الیکشن کیا، برادری کی بنیاد پہ جیت گئے. اب وہ بھی ایک پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس میں مجھے 1 منٹ میں میری عرض سنو. تم خود کہہ رہے ہو اور جو حقیقت بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں آزاد کشمیر سے وہ بیرون ملک مقیم ہیں. ان میں سے اب زیادہ تر لوگوں کی 3rd جنریشن بھی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ یورپ کا سسٹم بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برطانیہ میں بھی جو رہتے ہیں، جو برا بھلا کہہ لو، ان کو اب یہ پتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے، بالکل کچھ سوشل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کوئی پارٹی کا نظام ہوتے ہیں، کوئی یہ ہے وہ ہے. وہ جو 3rd جنریشن ہے، جو نوجوان جو کل کا مستقبل ہے، وہ یہ سوچتی ہوگی کہ یار یہ کیا آزاد کشمیر، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق بنتا ہے، کیا واقعی وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. جو ہمیں بار بار آ رہے ہیں کہ آپ اس ایشو پہ کریں، وہ اپنے آپ کو شرمسار محسوس کر اس لیے کہ ہم ابھی بھی کس زمانے میں رہ رہے ہیں. سر اس لیے شرمسار محسوس کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت کوئی حکومت جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. سردار عتیق صاحب پرائم منسٹر بنے، وہ جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے سب ایجنسیاں میرے ساتھ ہیں. جنرل پرویز مشرف پاکستان کا وہ لیڈر ہے اور انہوں نے ایک تھیسس بھی پیش کیا. ہم ان سے پوچھیں گے بھی، ہم کوشش کریں گے ان سے بات ہو. انہوں نے کہا ملٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے. ملٹری ڈیموکریسی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. یہ ایک مرتبہ پہلے بھی لگا تھا. وہ جنہوں یہ بات سن کے تمہیں بہت خوشی ہوگی مجھ سے. یہ کس سے ہوا؟ یہ تھا کہ جب افغانستان میں انقلاب آیا تھا نا تو وہ فوجی لے کر آئے تھے. اب یہاں پہ جو لیفٹ کے لوگ تھے وہ جنرل ضیاء الحق کی مخالفت کر رہے تھے. تو لیفٹ کے اس زمانے میں کچھ دانشور تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ دیکھیں جی اگر ضیاء الحق ٹیک اوور کرے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، افغانستان میں فوج ٹیک اوور کرے، وہ جو سور ریولوشن ہوا تھا تو اس کی حمایت کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹرم نکالی تھی فوجی جمہوری انقلاب.